السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف 11th کلاس. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ انگلش میں جو ہم نے کل ٹاپک اٹھایا تھا سیکنڈ چیپٹر جس کا نام ہے وی آر ناٹ افریڈ ٹو ڈائی اف وی کین آل بی ٹوگیدر. بیسیکلی یہ ایک ڈائلاگ ہے ایک فیملی کا جو ایک ٹرپ پہ ہوتے ہیں تو وہاں پہ ان کو ایک طوفان کا سامنا ہوتا ہے. پھر وہ وہاں پہ کیا باتیں کرتی ہیں، کیا ڈائلاگ ان کے بیچ ہوتا ہے، اسی کو یہاں پہ کیپچر کیا ہے آتھر نے. جیسا کہ ہم نے کل دیکھا کہ یہ جو انہوں نے ٹرپ سٹارٹ کیا تھا یہ بیسیکلی کاپی کرنا چاہتے تھے جیمز کوک نے، جو کیپٹن جیمز کوک نے جو 200 سال پہلے ایک سی روٹ اختیار کیا تھا، تو اسی کی کاپی وہیں سے یہ گزرنا چاہتے تھے. تو ان کا یہ سفر جو تھا یہ مختلف مراحل سے ہو کے گزرا. تو پہلا پڑاؤ جو ان کے سفر کا تھا تو انہوں نے یہ 1,05,000 کلومیٹر جرنی پاس کی فرام دا ویسٹ کوسٹ آف افریقہ ٹو کیپ ٹاؤن. دیئر فور ہیڈنگ ایسٹ یہ آتھر کہتا ہے وی ٹک آن 2 کریو مین. انہوں نے 2 کریو مین پھر ساتھ رکھے تھے. کریو مین مینز پرسن ہو آپریٹس شپ. ایک کا نام تھا امریکن لیری ویجل، دوسرے کا نام ہوتا ہے سوئس ہرب سیگلر. ٹو ہیلپ اس ٹو ٹیکل ون آف دا ورلڈز رفسٹ سی دا ساؤدرن انڈین سی. اب انہوں نے دوسرا پڑاؤ جو اس سفر کا تھا یہ سٹارٹ کرنا تھا جو ان کے لیے خاصا مشکل تھا. رفسٹ انڈین اوشن میں، ساؤدرن انڈین اوشن میں ان کو اپنا دوسرا پڑاؤ جو سفر کا ہے وہ سٹارٹ کرنا تھا. On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. For the next few weeks, they blew continuously. Gales did not worry me, but the size of the waves was alarming. Up to 15 meters, as high as our mainmast. December 25 found us 3,500 kilometers east of Cape Town. Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. New Year's Day saw no improvement in the weather, but we reasoned that it had not changed soon, and it did change for the worse. یہاں پہ یہ آتھر کہتا ہے کہ یہ جو فیملی کا آن اور سیکنڈ ڈے آؤٹ آف کیپ ٹاؤن، جب یہ دوسرے مراحل دوسرے پڑاؤ پہ اپنے سفر کے دوسرے پڑاؤ پہ نکلے جو ان کو ساؤدرن انڈین اوشن میں ہو کے گزرنا تھا جو سفر تھا، تو ان میں جو دوسرا پڑاؤ انہوں نے سٹارٹ کیا تو اس دوسرے پڑاؤ کہتا ہے کہ یہ ہم نے شروع کیا ٹو انکاؤنٹر اسٹرانگ گیلز. وہاں پہ بہت تیز اسٹرانگ ونڈ تھی. فار دا نیکسٹ فیو ویکس یہ اسٹرانگ گیلز بالکل مختلف طریقوں سے مختلف انداز سے وہاں پہ یہ اس کا فیس کرتے تھے. اور یہ کسی ایک دن نہیں رہا بلکہ کچھ ویکس وہاں پہ ان کو اس سے سامنا کرنا پڑا. دے بلیو کنٹینیوسلی، یہ کنٹینیو ان میں یہ تھمنے کا نام نہیں لیتی تھی. فیو ویکس کو اس کا سامنا انہیں کرنا پڑا. گیلز ڈڈ ناٹ وری می. آتھر کہتا ہے کہ بالکل اس اسٹرانگ ونڈ سے میں بالکل حیران نہیں ہوا. بٹ دا سائز آف دا ویوز واز الارمنگ. لیکن یہ جو لہریں آ رہی تھی سمندر میں وہ میرے لیے چنتا کا باعث بنی. کیوں؟ اپ ٹو 15 میٹرز، کیونکہ یہ جو وہاں پہ یہ ویو آ رہی تھی، یہ جو لہریں آ رہی تھی سمندر کے اندر، تو ان کی یہ بہت اوپر تقریباً 15 میٹر اوپر چلی جاتی تھی. ایز ہائی ایز اور مین مس، جیسے کہ یہاں پہ ہمیں جو یہ جو ہمارا شپ تھا تقریباً اس کے اوپری حصے سے ٹکراتی تھی.
اتنی اسٹرانگ ویوز اتنی اوپر جاتی تھی. پھر کہتے ہیں کہ ڈیسمبر 25 جو آلموسٹ کرسمس ڈے ہوتا ہے، فاؤنڈ ایز 33,005 کلو میٹرز ایسٹ آف کیپ ٹاؤن. انہوں نے یہ جو ڈیسمبر 25 کو 3,500 کلو میٹر ایسٹ کیپ ٹاؤن میں تھے. ویری ایٹروکوسس ویدر